حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی کہ جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 اور 125 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 27 انبیاء کرام کے نام ذکر کیے. 1,24,000 یا 1,40,000 جو بھی صحیح تعداد ہو، ان میں سے 27 کے نام ذکر ہوئے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جس نبی کی تعریف کی اللہ نے اور جن کا بہت زیادہ تذکرہ آیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کی وجہ جو ہمارے مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بڑی کڑی آزمائشیں آئی تھیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توفیق اور مدد کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے ان آزمائشوں میں کامیاب نکلے. اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. حج بیت اللہ کی تعمیر، مناسک حج، پھر ایک طویل عرصہ تک اولاد نہیں تھی، دعائیں مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے. 86 سال کی عمر میں رب العالمین نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کو اولاد دینے والا. اس سے پہلے نمرود کے ساتھ جو معاملہ ہوا، وہ مکالمہ بھی ذکر کیا، کنورزیشن جو ہوئی تھی. 3 پارے میں اس کا تذکرہ آئے گا. کہنے لگا یہ اللہ اللہ اللہ، یہ کیا تم، کون ہے تمہارا اللہ، اس کا تعارف کرواؤ. معاذ اللہ، بڑا روٹ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحیی و یمیت، میں اس اللہ اور اس رب کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے. ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ کون سا بڑا کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایک بندہ جو جیل میں تھا، سزائے موت
کا فیصلہ ہو چکا تھا، کسی وقت بھی اس کو اس کی گردن کاٹنی تھی، اس کو رہا کر دیا، کہا اس کو مرنا تھا، میں نے چھوڑ دیا، زندگی دے دی۔ راستے میں چلتا ہوا ایک بے گناہ پکڑ کے اس کو قتل کر دیا، کہا اس کو زندہ رہنا تھا، میں نے مار دیا۔ تو زندگی اور موت تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اس بےہودہ حرکت اور ظالمانہ حرکت کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، ایک اور دلیل دی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی کامل بصیرت کی دلیل ہے۔ کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب۔ تم کہتے ہو نا کہ میرے پاس بھی اللہ تعالیٰ جیسی طاقت ہے، پاورز ہیں، دونوں افق ہیں، مشرق اور مغرب۔ اللہ مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب تمہارے پاس بھی جو طاقت ہے، تم کہہ رہے ہو، تو ایسا کرو مغرب سے طلوع کر دو، مشرق میں غروب کر دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، منہ بند ہو گیا، کیا کر سکتا تھا۔ اس مکالمے کا ذکر ہے وہاں پر، اور اسی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہر بات، ہر مرتبہ شکست کھانے کے بعد جو حربہ استعمال کیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دوں، زندہ جلا دوں۔ آگ جلائی، آگ کے شعلے آسمان کو ٹچ کرنے لگے، اور ابراہیم علیہ السلام کو کسی بھی لمحے اس میں پھینکنا تھا۔ عین اس وقت جبریل امین آئے۔ ابراہیم، بہت خطرناک سچویشن ہو گئی ہے، آپ کو آگ میں پھینکنے والے ہیں، کوئی مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس توکل کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دکھایا۔ کہا بالکل مدد کی ضرورت ہے، کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، بعض اوقات تنکا بھی کام آ جاتا ہے۔ بالکل مدد کی ضرورت ہے، میں مدد کا محتاج ہوں، لیکن جبریل تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم اگر مدد کرنا چاہتے ہو اپنی طرف سے واپس چلے جاؤ، مجھے مدد کی ضرورت ہے تو اپنے رب کی مدد کی، وہ اگر میری مدد کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا بیکاری ہوں، اس کا محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے، رب کے علاوہ تم فرشتے کی بھی مجھے مدد نہیں چاہیے۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز کتنا پسند آیا، اس آگ کو حکم دے دیا جس آگ کو خود اللہ نے جلانے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ یا نار کونی بردم و سلام، یہ 25 اور 27 ڈگری کا ٹمپریچر، بس ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگ جائے، اور اس سے زیادہ تپش بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ابراہیم کو حرارت لگے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، یہ آزاد نہیں ہے، یہ کیڑے مکوڑے یہ سب اللہ کی فوج ہے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دے رکھی ہیں، دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، ٹچ کرنے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت، یہ سب اس کے کنٹرول میں ہے، جب چاہے جو صلاحیت چاہے واپس لے لے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ غار ثور میں جب گئے اور دشمن بھی وہاں پہنچ گیا، وہ آپس میں باتیں بھی کرنے لگے کہ اس غار کو دیکھیں، اور آنن فانن اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے ذریعے جالا بنوا دیا۔ تو اور پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، وہ دروازے پہ کھڑے تھے، 16 بندے تلواریں لے کر، محاصرہ کیا ہوا تھا گھر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا،
ان کے درمیان سے نکل کے آ گئے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کو حکم دے دیا کہ تمہیں دیکھنے کے لیے ہی میں نے پیدا کیا ہے، سب کچھ دیکھ سکتی ہو، لیکن اب میرے محمد کے وجود کو تم نہیں دیکھ سکتی۔ 6x6 ان کی نظریں بالکل ٹھیک کھڑے تھے اور سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کو دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے ان کی آنکھوں سے سلب کر لی تھی اور وہ نہ دیکھ سکے۔ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں، اپنی آنکھ کو صحیح استعمال کریں، اپنے کان کو صحیح استعمال کریں، اپنی باقی ایک ایک صلاحیت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں، ورنہ رب اس پر قادر ہے۔ اور پھر انسان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، ایک صلاحیت جس کے پاس نہیں ہے نا، اس سے پوچھئے، بصارت نہیں ہے، سماعت نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، اس سے پوچھیں ذرا کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہے۔ ہم اس کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال جو میں بات کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ان کے کتنے گھنٹے لگے نمرود کی فوج کے اس آگ کو تیار کرنے میں، اور رب کا ایک آرڈر، کن، ابراہیم علیہ السلام محفوظ اس آزمائش سے گزرے۔ پھر ابھی جو میں بات کر رہا تھا بیٹے کی، اب 86 سال کی عمر میں ایک طویل عرصہ تک دعاؤں کے بعد اولاد ملی ہو، کیا کیفیت ہوتی ہے والدین سے پوچھیں۔ بیٹا ہر وقت گود میں، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ جنگل میں چھوڑا، بولا جیسے تیرا حکم۔ لمحے بھر کے لیے نہیں سوچا، بیوی کو ساتھ لیا، اور بیوی بھی کیا مومنہ تھی، اس نے کہا اگر اللہ کے حکم سے آپ کر رہے ہیں نا، ہمیں یہاں جنگل میں چھوڑ رہے ہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ان کا بھروسہ بھی دیکھیں اللہ پر۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ رب پر بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ ہم ہمیشہ دنیاوی وسائل پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ پر نہیں بھروسہ کرتے۔ دنیاوی وسائل، اسباب ضرور استعمال کریں، لیکن بھروسہ اللہ پہ کریں، بھروسہ ان وسائل پہ نہ کریں، بھروسہ اللہ پہ کریں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ہاجرہ کو کیا عزت عطا فرمائی، بیٹے کی ایڑیوں سے جو پانی نکلا اس کو کیا شرف ملا، یہ سارا ان کے توکل کا صلہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آ گئے، پھر حکم ملا کچھ عرصے کے بعد واپس لے آؤ۔ اب خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ دوبارہ اجازت مل گئی کہ اپنے اس لاڈلے بچے کو اور بیوی کو واپس لے لو۔ لے آئے، چند دن گزرے، حکم دیا اس کو ذبح کر دو۔ اللہ اکبر! اگر اللہ ہمیں اس آزمائش میں ڈال دیتا کہ میں نے تمہیں 4 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا میرے راستے میں ذبح کرو، کتنا حوصلہ چاہیے۔ اللہ نے ہم سے یہ قربانی نہیں مانگی، جانور کی قربانی، کتنی رعایت کی ہمارے ساتھ، اور آ رہا ہے قربانی کا سیزن۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مشروع فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ذبح کر دو، بیٹا بیٹا، اور اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا۔ ہم تو اولاد کی خاطر حلال حرام کی فکر نہیں کرتے، اکلوتا بیٹا، اکلوتی بیٹی ہے،
اس کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے، اس کی فرمائش پہ اس کی خوشی کا خیال رکھنا ہے، اس کا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے۔ تو حکم ملا ذبح کر، لٹا دیا، چھری چلا دی، نہیں کاٹ رہی تھی چھری۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے نہیں چھوڑا کہ میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کر ڈالی ہے نا، اب چھری نہیں کاٹتی کیا کروں، چھوڑ، ٹل لگا دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قد صدقت الرؤیا، شاباش ابراہیم، تم نے کمال کر دی، میں نے تمہیں بڑی آزمائش میں ڈالا تھا لیکن تم نے اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا، صدقت الرؤیا، اس کا سادہ ترجمہ۔ اور دوسرا جانور ذبح کروا دیا اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا۔ میرے بھائیوں، دنیاوی زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، کبھی فقر دے کر اللہ آزماتا ہے، غربت دے کر آزماتا ہے کہ بندہ کتنا صبر کرتا ہے اور کتنا حلال پہ رہتا ہے یا حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ کبھی اللہ دولت دے کر آزماتا ہے، کس دولت کو یہ کس طرح خرچ کرتا ہے۔ کبھی اللہ صحت دے کے آزماتا ہے، کبھی بیماری دے کے آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کے آزماتا ہے، کبھی اولاد واپس لے کے آزماتا ہے۔ مختلف آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں، اپنی خاص مہربانی سے مجھے آزمائشوں سے محفوظ رکھ۔ پہلی دعا تو یہ کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال آزمائشیں آئیں گی، دنیا کا نظام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ یہ آزمائش آ گئی ہے، مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، میں تیری توفیق کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے، نیکی بھی دعا بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اللہ توفیق نہ دے بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے توفیق مانگے کہ یہ آزمائش آ گئی، مجھے کامیاب فرما۔ اس آزمائش سے نکل گیا تو اللہ کا پھر شکر ادا کر۔ یہ 3 مختلف مراحل پہ اس کو یہ کام کرنے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ سبق کہ آزمائشیں، اور پھر جب آزمائشوں میں بندہ پاس ہوتا ہے، پاس ہونے کی کوشش کرے، کامیاب اللہ کرے گا، توفیق وہ دے گا، درجات بلند ہوں گے، عزت بڑھے گی، شان بڑھے گی، نیکیوں میں اس کا درجہ بڑھے گا۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا ذرہ برابر بھی حق رکھتا نہیں ہے، دنیا میں ہی ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے اور آخرت میں الگ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا صحیح معنوں میں فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے، اور آزمائش آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب ہونے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من